Assalamu alaikum. Today is a revision class. Up till now, we have discussed three poems: Seven Edges of Man, Upright Man, and Samson Agonistic. Today, I will give a quick summary of each poem. So, first is Seven Edges of Man. You all people know that Seven Edges of Man is a speech, not a poem, and this speech is taken from Shakespeare drama As You Like It. And this speech is delivered by the character named Jack. Okay, so in this poem, Shakespeare has mentioned seven role of the man. This these are the seven role. First one is infant, second is a schoolboy, third is a lover, and the fourth one is soldier. Fifth stage is justice, and second last stage is old man, and the last stage is second childhood. You all know that what does infant do. Infant always cries and vomit in the hands of the mother. Okay, and what does schoolboy do? He never goes to school willingly. He always cries whenever he goes to school. Now come to the lover. You all people know what does lover do. You have learned in Urdu poem as well. You must have read मीर तकी मीर. मीर तकी मीर में आप लोग को पता है वो क्या कर रहा होता है. बहुत रोतू सा पोइट है वो. तो समझ ले जो मीर तकी मीर की जो कंडीशन है वो इस लवर स्टेज की कंडीशन है. लवर ऑलवेज कंपोज पोइट्री फॉर हिज beloved. Now come to the soldier stage. Soldier stage is a very brave stage. In this stage, the person is very careful for, very concerned or careful for his reputation. Or this reputation might be temporary reputation. Now come to the justice stage. In this stage, a man becomes mature person. In this stage, man always give example or quote, or always give advice to anyone. ये वाला स्टेज ऐसा है कि इसमें अक्सर एक आदमी होता है ना, किसी को एडवाइस दे रहा होता है. फॉर एग्जांपल योर फादर एंड मदर. अगर आप फादर एंड मदर को देखें, फॉर ज़्यादातर ये मदर्स में होती है. आपने देखा होगा मदर्स हमेशा आपको एडवाइसेस करती रहती है, बेटा ये नहीं करे, वो नहीं करे, ये नहीं करे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा. सो दिस इज़ अ जस्टिस स्टेज. नाउ कम टू द ओल्ड स्टेज. ओल्ड स्टेज पे आपको पता है ये स्टेज बहुत क्रिटिकल स्टेज है. इस स्टेज को शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है. इन ओल्ड स्टेज वी ट्राई टू रिकॉल आवर यूथ. इस स्टेज में हम अपने जवानी के दिन को याद करते हैं. और ये स्टेज में मैन क्या हो जाता है, ही बिकम्स वीक और चिड़चिड़ा हो जाता है. नाउ कम टू द सेकंड चाइल्डहुड. सेकंड चाइल्डहुड में ये क्या होता है, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है. इस स्टेज में हम सब कुछ खो देते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता. इवन इस वाली स्टेज में ना पर्सन के दांत रहते हैं, ना उसको सुनाई देता है, ना दिखाई देता है. तो ये स्टेज बहुत डेथ से नियर है. ओके, शेक्सपियर की फेमस लाइन है, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड वी मैन और वीमेंस आर मेरली प्लेयर. ये वर्ल्ड क्या है, टेम्पररी प्लेस है, और हम यहाँ पे क्या है, जस्ट एक्टर और एक्ट्रेस हैं. हम अपना रोल परफॉर्म करेंगे, देन वी विल गो बैक टू आवर परमानेंट लाइफ. नाउ कम टू द सेकेंड पोम, दैट इज अपराइट मैन. ओके, यहाँ पे जस्ट मैंने अपराइट मैन लिखा है, इसको पूरा लिख देती हूँ. द मैन of life upright. ओके, दिस पोम इज रिटन बाय थॉमस कैंपियन. इस पोम में क्या है, अपराइट मैन की क्वालिटी बताई गई है. इसमें क्या क्या क्वालिटी बताई गई. अपराइट मैन का जो हार्ट होता है, इट इज़ फ्री फ्रॉम द गिल्ट एंड ही नेवर अफ्रेड ऑफ एनीवन. ये किसी से नहीं डरता, हर चीज़ का मुकाबला करता है. ही कन्फ्रंट्स ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड. और इसके फ्रेंड्स कौन होते हैं आपको पहले से ही पता है, क्योंकि ये पोम हमने पहले भी डिस्कस कर ली है. इसकी फ्रेंड्स जो होते हैं, इसकी गुड थिंकिंग होती है, और इसकी वेल क्या होती है, इसकी अच्छी ज़िंदगी होती है. ओके,
اور یہ اس ورلڈ کو کیا کنسیڈر کرتا ہے؟ یہ ورلڈ کو کنسیڈر کرتا ہے ان، دیکھو میں نے ایک ورڈ مینشن کیا، ان کا مطلب ہے ٹیمپرری پلیس آف لیونگ. دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، ہمیں ایک نہ ایک دن لوٹ کے جانا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی پوم ہے، اس میں گھما پھرا کے یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کا ہارٹ فری آف گلٹ ہوتا ہے، ورلڈ کو ٹیمپرری پلیس آف لیونگ سمجھتا ہے. اب یہ جو دو پوم تھی نا وہ بہت ایزی تھی. ناؤ کم ٹو دا تھرڈ پوم. دس فارم از کوائٹ ڈیفیکلٹ کیونکہ اس میں جو ورڈنگ اور وکیب آ رہے ہیں وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. میں آپ کو وکیب کی لسٹ بھی شیئر کرنے والی ہوں آج ہی. So Samson Agonistic is a poetic drama. This is actually a drama which is written by Milton. Okay, who was a Milton? Milton was a Renaissance poet and he was a blind. He becomes blind at the age of 44. سو آپ دیکھیں گے کہ ملٹن بھی بلائنڈ تھا، اور ملٹن نے جو پوئٹک ڈراما لکھا ہے اس میں جو کریکٹر ہے سیمسن، اس نے اس کو یہی کوالٹی دی ہوئی ہے. اب پہلے تو سیمسن بلائنڈ نہیں ہوتا تھا، پہلے سیمسن کے پاس ایک طاقت ہوتی تھی جو کہ اس کے بالوں میں ہوتی تھی. اب یہ اسرائیلی فیملی سے تھا، فلسطینی اس کے دشمن تھے. ناؤ ہی فیل ان لو ود دا فلسطینیز گرل اینڈ میرڈ ود دیٹ ویمن. اب وہ ویمن کیا کرتی ہے؟ اس کو دھوکہ دیتی ہے. اس ویمن کا نام کیا ہوتا ہے؟ دلائلہ ہوتا ہے. ریمبر دس نیم، دلائلہ. اوکے، دس از دا نیم آف دا وائف آف دا سیمسن. اب یہ سیمسن کی وائف کیا کرتی ہے؟ اس کا یہ جو سیکرٹ ہے نا، جو اس کے بالوں میں طاقت ہے، وہ جا کے کس کو بتا دیتی ہے؟ وہ فلسطینیوں کو بتا دیتی ہے. فلسطینیز کیا کرتے ہیں؟ اس کو قید کر دیتے ہیں، اس کو بلائنڈ کر دیتے ہیں. اب سیمسنگ بھی بلائنڈ ہو گیا. اب وہ لوگ سیمسنگ کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں تو وہ ایک فیسٹ ارینج کرتے ہیں. فیسٹ دعوت کو کہتے ہیں. فیسٹ کہاں ارینج کرتے ہیں؟ دے ارینج فیسٹ ان دا ٹیمپل. اب ٹیمپل میں جب فیسٹ ارینج کرتے ہیں، اب سیمسنگ بلائنڈ ہے، اس کے ہیئر بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اب انسان کے پاس طاقت نہیں ہوتی تو ویک ہو جاتا ہے، لیکن سیمسنگ کبھی ویک نہیں ہوا. سیمسنگ جب آتا ہے ٹیمپل میں تو بہت بریولی آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے آگے کچھ چیزیں پرفارم کرنے کے لیے رکھ دی جاتی ہے تاکہ وہ اس کو توڑے، کرتب دکھائے اپنا. وہ ساری چیزیں پرفارم کرتا ہے، جو لوگ اس کو کہتے ہیں وہ سارے پرفارم کرتا ہے. اب ایٹ دی اینڈ اس کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ اب میں وہ کروں جو میں چاہتا ہوں. جب وہ تھک جاتا ہے، جب وہ پلر کے پاس ریسٹ کر رہا ہوتا ہے اور خدا سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، ایک دم سے اس کو جوش آتا ہے، لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ اب تک آپ لوگ نے جو کہا وہ میں نے کیا، اب میں وہ کروں گا جو میں چاہتا ہوں. اور یہ کہہ کر وہ کیا کرتا ہے؟ ٹیمپل کے میسو پلر کو ہلاتا ہے اور ٹیمپل کی چھت جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے سر پہ گر جاتی ہے. اب وہ لوگ کون تھے؟ فلسطینیز تھے، اور فلسطینیز کیا ہوتے ہیں؟ مر جاتے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ سیمسن ایگونیسٹکس جو ہے وہ خود بھی مر جاتا ہے. So these three poem we have studied up till now. اس کا یہ کوئک ریویژن تھا. آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، آپ واٹس ایپ کے گروپ پر پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ